والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أعني بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين درود بھیجئے محمد ان کو یہاں بٹھائیں یہاں حافظ صاحب کو لے کر گرمی ہو رہی ہے ادھر یہاں اوپر بٹھائیں کوئی مسئلہ نہیں صحیح بٹھائیں توجہ ہے آپ حضرات کی خدا کے شکر گزار اور سپاس گزار ہیں کہ پروردگار عالم نے گندگی سے اٹھا کر فرش عزا پہ بٹھا دیا اور میں اول دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی فرش عزا پہ آتا ہے علماء عرفان یہ فرماتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ سیدہ کی نگاہ عصمت سے آیا ہے جس پر لطف سیدہ ہو ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میڈیا دنیا استعمار کو سازشی کر رہا ہے میڈیا میں مبتلا کیا جائے جوانوں کو سوشل میڈیا پہ غلط مواد دے کر اس کی خواہشات سے کھیلا جائے جوان کو ضائع کیا جائے مگر جیسے ہی ایام حسین آتے ہیں یا جیسے ہی مجلس کا عنوان آتا ہے یا جیسے ہی ذکر آل محمد کا عنوان آتا ہے یہ جوان باطل کے میڈیا کو باطل کے پروپیگنڈا کو چھوڑ کر ذکر حسین میں آ کر بتاتا ہے ظاہری طور پر کتنی ہی زنجیریں کیوں نہ ہو مگر میرے دل پر حکومت تو حسین کی ہے کل ایمان کل قرآن کل حق نعرہ میرے دل پر حکومت حسین کی ہے حکومت خاندان زہرا کی ہے میرے دل میں اگر عظمت بستی ہے تو حضرت زہرا کی بستی ہے آج بھی اگر حضرت زہرا کا نام آ جائے وہ جوان جو اپنے سر کو کسی کے سامنے نہ جھکائے نام زہرا پہ جھک جاتا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضرت زہرا کا خصوصی لطف ہے خصوصی کرم ہے وہ جوان جو دوسروں کی آنکھوں میں عشق لاتا ہے اگر جب نام حسین آتا ہے جب نام زہرا آتا ہے تو وہ اپنے آنکھوں میں عشق مودت و غم لا کر دنیا والوں کو بتاتا ہے چاہے کتنے ہی پروپیگنڈے کر لو مگر خدا کی قسم تم ہمیں خاندان رسول سے جدا نہیں کر سکتے تم ہمیں عظمت حضرت سید کر سکتے ہیں آج بھی ہمارے دل محبت حسین سے آباد ہے اور یاد رکھنا ولایت کا تعلق ہے ہی دل سے ولایت اور اہل البیت کا تعلق ہے ہی دل سے اسی لیے کربلا مکتب عقل نہیں کربلا مکتب عشق ہے
یہاں عقل والوں کی بات نہیں چلتی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کربلا عقل والوں کو سمجھ میں نہیں آتی، ہاں عقل والوں کو سمجھ میں آتی ہے، مگر کربلا کو صرف عقل سے دیکھو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی، اگر اس کے ساتھ عقل کو لے کر آؤ گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گی کہ کربلا کی قیمت کیا ہے، کربلا کی وقت کیا ہے، کیونکہ کربلا میں ولایت ہے اور ولایت کا تعلق دل سے ہے۔ اسی لیے فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، مولا فرماتے ہیں ان السمع للتوحید والبصر للنبوہ والفؤاد للولایہ۔ دیکھو کان توحید کے لیے ہے، آنکھیں نبوت کے لیے ہے، دل ولایت کے لیے ہے۔ عجیب فرمان ہے، کان دیکھیں کل جس انداز سے میں نے پڑھا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ کافی مومنین گرمی میں اور پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، تو کیا ایسے عالم میں مومنین سے کہیں کہ حرکت کرو، سر ہلاؤ، داد دو، واہ واہ کرو، آپ کا توجہ سے سننا ہی واہ واہ ہو جائے گا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ توجہ ہے، بات پہنچ جائے ہماری آپ تک۔ معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ ان السمع للتوحید، کان توحید کے لیے ہے، والبصر للنبوہ، آنکھیں نبوت کے لیے ہیں، والفؤاد للولایہ، اور دل جو ہے وہ ولایت کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء کرام یہ فرماتے ہیں دراصل توحید کو دیکھا نہیں جا سکتا، خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، جس پر سن کر ایمان لایا جائے اس کے لیے وہی چیز مخصوص کر دی، یعنی ان السمع للتوحید، سماعت کو توحید سے مخصوص کر دیا۔ اب کوئی تقاضا نہ کرے کہ مجھے خدا کو دیکھنا ہے، کہا نہیں، خدا کو سن کر اس پر ایمان لانا چاہیے، اور یہی تو وجہ ہے، اور دعوت فکر بھی دیتے ہیں کہ جب رسول خدا نے یہ کہا کہ خدا نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اس پر ایمان لاؤ گے تو تمام مسلمانوں نے، تمام صحابیوں نے بغیر دیکھے نبی کی اس بات کو مان لیا۔ خدا کو دیکھا نہیں، حالانکہ کہا خدا سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، خدا عقلوں میں آنے والی چیز نہیں ہے، خدا دکھنے والی چیز نہیں ہے۔ سب نے کہا ہم خدا کو مانتے ہیں، تعجب یہاں پر ہے، بغیر دیکھے ماننے پر آئے تو خدا کو مان لیتا ہے، اور نہ ماننے پر آئے تو غدیر میں رسول دکھاتا رہتا ہے۔ اسی لیے مسلمان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک مرتبہ بہرا اتنا ہو جاتا ہے، نہیں توجہ فرمائیے گا، ایک مرتبہ اس کے کان اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ اگر رسول ابو طالب کو کان میں کچھ کہہ دے تو اسے وہ سنائی دیتا ہے، اور بہرا اتنا ہو جاتا ہے غدیر میں رسول ولایت بتائے وہ اسے سنائی نہیں دیتی۔ مومنین جو پیچھے بیٹھے ہوئے کیا ناراض ہیں جو نام علی پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے؟ اور یہ یاد رکھنا، نہیں توجہ فرمائے، توجہ، ایک منٹ رکے، توجہ فرمائے، اور یہ کبھی بھی اس سے مراد یہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس بات پہ یہ راضی ہوں گا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر جب نعرہ لگائیں گے تو میری مجلس ہو جائے گی، نہیں، میں اس نظریے سے پڑھتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مجلس پڑھتے ہیں مولا کی رضا مندی کے لیے، اس کی خوشبودی کے لیے، مگر یہ طے ہے جو نام علی پہ خوش نہیں ہوتا
وہ اپنے ایمان اور شجرے کو چیک کر لے. اور میری مراد آپ کی نہیں ہے, یاد رکھنا جب نام علی پہ تمہارا ہاتھ اٹھتا ہے نا تو یہ حضرت عباس کے ہاتھ کے ساتھ مماثلت ہو جاتی ہے, ہاتھ حمایت کے لیے ہوتا ہے. اور حضرت عباس نے کیا کہا تھا, انی احامی ابدا عن دینی, اے حسین میں ہمیشہ تیری حمایت کروں گا. آج بھی یہ حمایت کا ہاتھ ہر علم پہ لگا ہوا ہوتا ہے. بتایا ہاتھ کٹ تو جائے گا مگر تیری حمایت سے کبھی رکنے نہ پائے گا. اب نہیں ایسے نہیں, اب میں نعرہ لگاؤں گا, آپ لوگ ہاتھ بلند کیجیے گا. نعرہ حیدری حیدری حیدری. آپ کو اندازہ ہی نہیں, خدا کی قسم علی کے نام پر اگر اشک آ جائے تو ہے, علی کے نام پر پسینے کا قطرہ آ جائے تو وہ بھی کام کا ہے, علی کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ تو وہ بھی کام کا ہے. دنیا تمہیں اس کی قیمت نہیں دے گی, تمہیں اس کی قیمت دے گا, پروردگار تمہیں اس کی قیمت دے گا. اور جب وہ قیمت ملے گی نا روز محشر, دنیا حیران ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دفعہ علی کہنا ختم قرآن کا ثواب لا دیتا ہے. اور مجھے معاف کرنا, امامہ میرے سر پر ہے, مت کہنا کہ یہ ذاکری کر رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا اعزاز ہو کہ مولا مجھے اپنا ذاکر کہے, مگر میں عام معنی میں ذاکری کی بات کر رہا ہوں. عام معنی میں مت کہنا کہ یہ ذاکری کر رہا ہے. کوئی علمی بات نہیں ہے, کوئی استناد نہیں ہے, کوئی مستند بات نہیں ہے, نہیں فرمان رسول ہے, نہیں قرآن کی آیت ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے اللہ اسے شیطان کا بھائی بنا دیتا ہے. تو پوچھو رحمان کا ذکر کیا ہے؟ نبی نے یہی تو کہا, ذکر علی عبادہ. یا علی کہتے ہوئے اس کو مائک دیں, اس کو مائک دو بھائی. یہ تو خان کہتے ہوئے جھجکتا ہے ولی کو ولی کہتے ہوئے, اگر اسے مولا کو تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے. رجو چنکا کوئی علی نال چینتا رجو چنکا کوئی نہیں, اصل اوم بنتے دا رہو چنکا کوئی نہیں. جو نام ہے علی سن کے, جو نام ہے علی سن کے پوچھا مٹا دے, جا بنتا غلط ہے جا پیو چنکا کوئی نہیں. نعرہ خدا کی قسم رسول خدا نے یہ جملہ کہا ہے, یا علی تجھ سے دل سے محبت رکھنا قرآن کے 10 پاروں کے برابر ہے, زبان سے اظہار کرنا دل میں محبت 20 پاروں کے برابر ہے. اور تیرے عمل کے ساتھ مطابقت کرتے ہوئے عمل بھی اختیار کرے, زبان سے بھی کہے, دل سے بھی محبت کرے, یہ ختم قرآن کے برابر ہے. علی کہتے جاؤ, ختم قرآن کا ثواب لیتے جاؤ. عجیب بات ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو علی کا ذکر نہیں کرتا قرآن کی نظر میں وہ شیطان اور شیطان کا بھائی قرار پاتا ہے. اگر اب منافق اور شیطان کو پہچانا ہو تو قرآن یہ کہہ رہا ہے, جو علی کے ذکر سے دور بھاگے,
جو علی کے ذکر سے دور بھاگے وہ منافق ہے، منافق نہیں بلکہ وہ شیطان ہے جو علی کے ذکر سے دور بھاگے، اور وہی رحمانی بندہ ہے جو علی کے ذکر کے قریب آ جائے۔ یاد رکھنا ان سمع للتوحید، یہ کان توحید کے لیے ہے۔ خدا کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا جا سکتا، خدا کو سن کر ایمان لایا جا سکتا ہے۔ والبصر للنبوہ، اور یہ آنکھیں نبوت کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نبی کے ذریعے معجزہ دکھلا کر، نبی کے ذریعے معجزہ دکھلا کر کہے گا نبی پر ایمان لاؤ۔ اور یاد رکھنا نبی مصطفیٰ اور نبیوں میں فرق یہی ہے، اور نبی بھی معجزہ لے کر آئے مگر ان کے معجزے کا ذکر موجود ہے، اثر نہیں۔ قبلہ اور نبیوں کے معجزے کا ذکر ہے، اثر نہیں۔ یعنی کیا؟ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، کوئی ہے ایسا جو آ کر کہے مجھے زندہ کیا؟ ذکر ہے، اثر موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ عصا سے اجدہا بناتے، ذکر ہے، اثر نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ یہی عصا امام زمانہ کے پاس ہے، ذکر ہے، اثر نہیں۔ یعنی کیا؟ اس معجزے کا اثر ابھی تک موجود نہیں، صرف ذکر ہے۔ مجھے دو شخصیات ایسی نظر آئی جن کے معجزے کا ذکر بھی ہے، اثر بھی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ بات کیسے سنو گے۔ دو افراد ایسے آئے جن کے معجزے کا ذکر بھی ہے، اثر بھی ہے۔ ایک نبی ہے، ایک ولی ہے۔ ایک نبی ہے، ایک ولی ہے۔ ایک نبی ہے، ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ اثر کیا ہے؟ قرآن۔ بھائی ذکر قرآن ذکر ہے نا، ذکر بھی ہے، اثر بھی ہے۔ ایک ہے علی، ذکر کیا ہے؟ کعبے میں آنا۔ اثر کیا ہے؟ کعبے کا پھٹ جانا۔ کلی کلی ڈگر ڈگر کلی کلی جگر جگر ہوا کلی نارا پر پوری کائنات کا سپر پاور آئٹم بم والا اس سے بڑھ کر علی کی افضلیت پر اور کیا دلیل ہونی چاہیے؟ زمانے نے علی کی جائے ولادت کے نشان کو مٹانا چاہا، اللہ کہتا ہے ذکر بھی رہے گا، اثر بھی رہے گا۔ بسم اللہ سے درود پڑھیے محمد والے توجہ ہے، ذکر بھی رہے گا، اثر بھی رہے گا۔ اور یہ یاد رکھنا کہ خدا نے علی کے ذکر کو بھی رکھا، اثر کو بھی رکھا۔ کعبہ دیوار شق ہوئی، وہ شق کا اثر پروردگار عالم نے آج تک رکھا۔ بڑی کوشش کی اس شق شدہ دیوار، یہ جو دیوار جس میں نشان ہے یہ مٹا دیا جائے، مگر اللہ بتانا چاہ رہا ہے اے حاجی جب بھی تو حج پہ آئے، جب بھی تو حج پہ آئے تجھے یہ نشان بار بار دکھا کر بتلا رہا ہوں۔ یہاں سے علی کی بہادری نہیں، علی کے ماں کی بہادری ثابت کرنی ہے۔ تم علی کے بہادری کے قصے بیان کر رہے ہو، خدا کی قسم علی کے ماں کی بہادری تو دیکھو، دیوار ہل رہی تھی، ایک قدم پیچھے نہ ہٹی، یہ بتانے کے لیے جو بطن میں بچہ موجود ہے یہ قرار ہے، ثابت کرے گی اس کی ماں۔ اور ابھی سائیں مجھے کہہ رہے تھے کہ سائیں کچھ خیبر اور خندق بھی بیان کیجئے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کب تک خیبر و خندق چلے گی؟ تو حسن نصر اللہ تک یہ آواز پہنچی، تو حسن نصر اللہ نے کہا اگر خیبر و خندق بیان نہیں کرو گے تو نسلوں میں شجاع کیسے پیدا کرو گے؟ اگر خیبر و خندق بیان نہیں کرو گے تو
नस्लों में शुजात कैसे पैदा करोगे। यही तो वजह थी, यहूदियों ने जब एहतजाज किया और प्ले कार्ड उठाया हुआ था तो एक यहूदी ने नहीं, कई यहूदियों ने लिखा हुआ था, खैबर वाज लास्ट चांस, खैबर तुम्हारी आखिरी हो चुकी, अब दोबारा खैबर की तकरार नहीं होगी। हसन नसरुल्लाह ने कहा उस वक्त अली थे, आज अली की औलाद है, पहले अली की औलाद से निमट लो, बाद में मेहदी से मिलना। पहले अली की औलाद से निमट लो, तुम्हें खैबर याद न दिलाए तो हमें अली का मुरीद न कहना। आज भी, और मैं ये बताऊं आपको, बहुत सारे नाम, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके असर का आपको अंदाजा नहीं है। मेरा ये भाई जब मौला अली का नारा लगाता है, क्या कहता है, दुश्मन के लिए एटम बम लगकर लगे नारा, और कहता है जोर से मारो। मैं कहता हूं नारा जोर से लगाओ या आहिस्ता, अली का नाम ही एटम बम है, अली का नाम ही एटम बम है। क्यों? इसलिए कि परवरदिगारे आलम ने अली के वजूद को दुश्मनों के लिए सीसा फिलाई हुई दीवार बना दिया, और दुश्मनों के पित्ते पानी हो जाते हैं जब अली का नाम सुनते हैं। जिसके नाम पर दुश्मन का पित्ता पानी हो जाए उसे अली कहते हैं। अजमत अली पे दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले। इन्ना समाइल तौहीद वल बसर लिन्नुबुव्वा। तवज्जो है आप हजरात की। देखिए अल्लाह ने मौजिज़ा उन लोगों के लिए करार दिया है जिनकी अक्लें छोटी हैं, जिनकी अक्लें कामिल हैं, उनकी जरूरत नहीं, वो सिफात देकर नबी पर ईमान लेकर आते हैं। तवज्जो चाहता हूं, नबी ने मौजिज़ा किन्हें दिखाया? उन लोगों को दिखाया जिनकी अक्लें छोटी थी, जो मौजिज़ा देखकर ईमान ला रहे थे। मगर इनमें कुछ मर्द ऐसे थे मौजिज़ा देखने के बाद भी आप नबी नहीं हो, मौजिज़ा देखने के बाद भी उन्हें नबी की नबूवत समझ में नहीं आ रही। कमाल उनके लिए है जो बगैर मौजिज़े के नबी की नबूवत पर तस्दीक करते हुए ईमान लेकर आए। अब मुझे नहीं मालूम ये जुमला किस तक कैसे पहुंचेगा, मगर एक मुखद्दिरा, एक मुअज्जिमा को मैं सलाम अकीदत पेश करना चाहता हूँ। ए सैयदा, ए ताहिरा, ए ज़किया, ए रजिया, ए राजिया, ए मर्जिया, जहां मर्द मौजिज़ा देखकर ईमान नहीं ला रहा था, आपने बगैर मौजिज़े के ईमान लाकर बताया। ज़हरा की माँ का काम है, खदीजा का काम है, मौजिज़ा नहीं मांगेगी, ईमान लेकर आएगी। बीबी खदीजा ने मौजिज़ा नहीं मांगा। क्यों? इसलिए कि जहां पर मर्दों की अक्लें काम नहीं कर रही थी, मौजिज़ा देखने के बावजूद भी जो बगैर देखे तस्दीक करे उसे खदीजा कहते हैं। और इसीलिए ये फर्क है। पूरी जिंदगी नबी हजरत खदीजा को याद करते रहे तो दुनिया वालों ने कहा ज़ौजा ही तो है, तवज्जो है, ज़ौजा ही तो है। तो एक आलिम दीन ने अकीदतन जुमले कहे, और ज़ौजाओं और खदीजा जी जैसी ज़ौजा में फर्क है। और ज़ौजाएं वो हैं जो नबूवत के साए में परवान चढ़ती रही, और ज़ौजाएं रिसालत के साए में परवान चढ़ती रही। जिसके साए में नबूवत इमामत परवान चढ़ती रही, उसी साए को तो खदीजा कहते हैं।
حضرت خدیجہ کا بہت عظیم مقام ہے، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو سن لیجئے، رسول خدا نے کئی مرتبہ حضرت خدیجہ کے لیے جملہ کہا، لوگ معجزہ دیکھ کر میری تائید نہیں کر رہے تھے، جو بغیر معجزے کے مجھ پر ایمان لے کر آئی اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجہ کو کیا کہتے ہیں؟ ایرانی لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت خدیجہ کو ایرانی لوگ کہتے ہیں صدف کوثر۔ صدف کسے کہتے ہیں؟ سیپ کو، سیپ جو سمندر میں ہوتا ہے اسے صدف کہتے ہیں، اور کوثر کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو علم طبیعیات سے تعلق رکھنے والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ سیپ میں موتی کتنا مشکل سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر سیپ میں 2 موتی پیدا ہو تو وہ موتی معیاری موتی نہیں ہوتے، اگر سیپ میں 1 موتی پیدا ہو اور وہ پیدا ہونے میں وقت لگائے، وہ سیپ میں موتی پیدا ہونے والا معیاری موتی ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ کو اللہ نے فاطمہ عطا کیسے کی؟ رسول خدا کو معراج پہ بلایا گیا، اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں معراج اللہ سے ملاقات بعد میں ہے، پہلے زہرا جیسا ہدیہ عطا کرنا ہے تاکہ تمہیں زہرا جیسا ہدیہ عطا کیا جائے۔ اب مجھے یہاں پر بہت تعجب ہوتا ہے، وہ کیا؟ جب رسول خدا اتر کر آئے نا اور حضرت جبرائیل نے کہا آپ 40 دن گوشہ نشین ہو جائے، کس کے گھر میں گوشہ نشین ہوئے؟ گوشہ نشین ہوئے فاطمہ بنت اسد کے گھر میں، یعنی ابو طالب کے گھر میں۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ کیوں گوشہ نشین ہو جائے؟ گویا کہ اعتکاف ہو رہا ہے۔ کیوں اعتکاف ہو رہا ہے؟ کہا 40 دن اللہ کی عبادت کیجئے، جنت سے غذا آئے گی، غذا بھی باہر سے نہیں آئے گی۔ اور 40ویں دن کہا گیا کہ اب جائیے خدیجہ کے پاس۔ بی بی خدیجہ کے پاس رسول خدا آئے، بی بی خدیجہ یہ کہتی ہیں ویسے یہ معاملہ ہوتا تھا، رسول پہلے نماز پڑھتے تھے، بعد میں ہم باتیں کرتے تھے۔ اس دفعہ جبرائیل نے کہا جائیے آج آپ پر نماز حرام ہے اور خدیجہ سے باتیں کیجئے۔ بی بی خدیجہ یہ کہتی ہیں جب مجھ سے محمد نے ملاقات کی تو فوراً میں نے اپنے وجود میں فاطمہ کے وجود کو محسوس کیا۔ فوراً، یہ عجیب ہے، فوراً، یا عجیب ہے۔ کسی خاتون کو توجہ فرمائیے گا، کوئی خاتون جب تک بچے کو محسوس کرے 4 ماہ لگ جاتے ہیں۔ یہی سے بتایا جا رہا ہے فاطمہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، محمد کی ملاقات سے جس کے وجود میں خدیجہ کو احساس ہو، جس کے وجود کا۔ یہاں پر ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، پروردگار میں تو دیکھ رہا ہوں جب آپ نبی خدا کو فاطمہ دینا چاہتے ہو تو 40 دن ان سے اعتکاف کرواتے ہو اور بی بی خدیجہ سے کوئی ریاضت طلب نہیں کرتے۔ 40 دن کی ریاضت کے بعد محمد کو فاطمہ ملتی ہے، اللہ جانے خدیجہ کی کیا ریاضت ہے جو فاطمہ منتقل ہوتی ہیں۔ صلوات اللہ تعالی علیہ، درود بھیجیے عظمت فاطمہ پہ۔ یہ ہے خدیجہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ان السمع للتوحید، کان توحید کے لیے ہیں، والبصر للنبوہ، آنکھیں نبوت کے لیے، والفؤاد للولایہ، یہ دل جو ہے نا وہ ولایت کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، دل ولایت کے لیے۔ اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں اور کافی تنگ کر چکا آپ حضرات کو، مجھے یہ بتائیے اگر کسی کی آنکھیں کام نہ کر رہی ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جی نابینا کہتے ہیں۔ اچھا یہ کہیں گے یہ مردہ ہے؟
کہیں گے؟ اگر کسی کے کان کام نہ کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ بہرا کہیں گے، مردہ ہے۔ اگر کسی کا دل ہی کام نہ کر رہا ہو، دیکھنے والا یہ کہے یہ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، مگر دل کی پمپنگ، دل کی بیٹنگ بند ہو جائے، اب کیا کہیں گے؟ مردہ۔ رسول نے عجیب فرمان، امام ساجد نے عجیب فرمان بیان کیا، توحید کا تعلق کان سے، نبوت کا تعلق آنکھ سے، ولایت کا تعلق دل سے۔ مولا بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہ جس کا دل کام نہ کرے، نہ کان کام کے ہیں، نہ آنکھیں کام کی ہے، گویا بتایا یہ جا رہا ہے جس کے دل میں ولایت نہ ہو، نہ توحید کام کی ہے، نہ نبوت۔ اس مرکز حیات کو کہتے ہیں جہاں پر اللہ کے پیغامات وصول ہوتے ہیں۔ قلب، توجہ ہے، قلب مرکز حیات کو کہتے ہیں، قلب مرکز پیغامات کو کہتے ہیں۔ اگر کسی کا دل مردہ ہو جائے تو اللہ کے پیغامات وصول نہیں کرتا۔ دو ہی چیزیں انسان میں ہیں، ایک قلب، ایک دماغ۔ توجہ ہے، دماغ اگر کسی کا پہچاننا ہو کہ اس کی کھوپڑی میں کیا ہے، کیسے پہچانے؟ اور اگر دل پہچاننا ہو کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیسے پہچانے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اگر دماغ، یہ جو الٹا پیالہ لگا ہوا ہے انسان کے سر پہ، اگر اس میں پہچاننا ہو کہ اس کے دماغ میں ہے کیا، کہتے ہیں کہ اس سے بلواؤ، بات کرواؤ، خود بخود پتا چل جائے گا کہ اس کی کھوپڑی میں ہے کیا۔ اسی لیے میرے مولا علی نے یہ جملہ کہا تھا، المرء مخبوء تحت اللسان، انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں بولو، بولو تاکہ پہچانے جاؤ تمہاری کھوپڑی میں کتنا علم ہے۔ بولے گا تو پہچانا جائے گا نا۔ زبان کان سے دماغ کی، عقل کی، بولے گا تو پتہ چلے گا اس کے دماغ میں کیا ہے۔ اور آنکھ کان سے دل کی، آنکھ دل کی زبان ہے، آنکھ بتائے گی کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے یہ جملہ کہا کہ پھر ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ دماغ اور عقل آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں دماغ جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، یہ جو گیٹ لگا ہوا ہے نا ڈیٹیکٹر گیٹ، یہاں پر کیا کرتا ہے، آنے والے آدمی جو غلط اور صحیح ہوتا ہے اس کی پہچان کرواتا ہے۔ ڈیٹیکشن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، غلط اور صحیح کی پہچان کرنا۔ قبول کرنا دماغ کا کام نہیں ہوتا۔ اور آسان کر دوں، ایمان لانا دماغ کا کام نہیں ہوتا، ایمان لانا دل کا کام ہوتا ہے۔ دماغ کیا کرتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کرواتا ہے۔ یہی وجہ ہے مردہ مر گیا، قریب اپنا بھی نہیں آ رہا، دماغ تو جانتا ہے یہ مردہ ہے۔ شہید دستغیب نے یہ مثال دی ہے، دماغ تو کام کرتا ہے کہ یہ مردہ کچھ بھی نہیں کرے گا، مگر جو غسل دینے والا ہے اس کا صرف دماغ کام نہیں کرتا، اس کے دل نے ایمان لایا ہوا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ مگر اس کے رشتہ دار کو کہو پوری رات اس کے ساتھ رہ جاؤ، ایسا لگے گا، کہے گا جیسے میں بھی مر جاؤں گا، نہیں رہے گا۔ حالانکہ مصاب یہی ہے، شریعت یہی کہتی ہے جب کوئی مر جائے تو مرنے والا قریبی رشتہ دار اس کا جو ہو وہ اسے غسل دے، مگر ہم مولوی کو لاتے ہیں، ہم مولوی کو بلاتے ہیں۔ مولوی کو بلانے کی ضرورت نہیں، خود شریعت سے اتنی آگاہی ہو
اب مجھے یہاں پر ایک سوال کرنے دیجئے. اتنے سالوں سے ہم مجلس سن رہے ہیں اور اگر ہمیں اتنا بھی نہ آئے کہ ہمارا جو قریبی مر جائے اس کو کیسے غسل دیں، اس کا مطلب ہماری مجلس سے ہدف مند نہیں ہو رہی ہے. درود پڑھیے محمد والے. بات کیا چل رہی ہے؟ دماغ اور دل کی. دماغ کیا کرتا ہے؟ صحیح اور غلط کی پہچان کرواتا ہے. دماغ کا کام ہی یہی ہے، قبول کرنا، ایمان لانا، پیغام کو دل میں لینا، یہ دل کا کام ہے. یقین کرنا دل کا کام ہے، ایمان لانا دل کا کام ہے. دماغ کا کام صحیح اور غلط کی پہچان کروانا ہے. اب میرا مجمع میرے ساتھ رہے، بیدار رہیے، یاد رکھیے جب اللہ قرآن نازل کرتا ہے تو دماغ پہ نازل نہیں کرتا، قلب رسول پہ نازل کرتا ہے، کیونکہ پیغامات قلب پہ نازل ہوتے ہیں، دماغ پہ نہیں. دماغ کا کام صرف سوچنا ہے، اور اسی لیے فلسفی کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، امام کا تعلق دل سے ہوتا ہے. فلسفی شاگرد بناتا ہے، امام صرف شاگرد نہیں بناتا، جان نثار بناتا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ فلسفی کا شاگرد اس پر جان قربان کرے، مگر امام کا شاگرد صرف شاگرد نہیں ہوتا بلکہ فدائی ہوتا ہے. ابو علی سینا بہت بڑا فلسفی. اچھا بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ درود پڑھیے محمد والے. ابو علی سینا بہت بڑا فلسفی، اس کا شاگرد بہمن یار. بہمن یار بہت عجیب عجیب نظریات ہیں اس کے، قابل شاگرد. ایک مرتبہ جب ابو علی سینا نے کہا تھا نا جاؤ اور میرے لیے انگارہ لے کر آؤ، صبح کا وقت تھا اور اسے آگ جلانی ہے، تو جب وہ تنور والے کے پاس آیا انگارہ لینے تو تنور والے نے کہا ایسے کیسے آ گئے، کوئی چیز لے کر آتے تاکہ اس میں انگارہ لے جاتے. کہا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے، پہلے خاک رکھو اس پہ انگارہ رکھو، ہتھیلی پہ خاک رکھو اس کے بعد اس پر انگارہ رکھو. جو شاگرد شناس معلم ہوتا ہے، ابو علی سینا نے کہا یہ کوئی نایاب شاگرد ہے، معمولی شاگرد نہیں ہے، یہ ایسا شاگرد. ابو علی سینا کے لیے کیا ہے؟ بہت دور سے آوازیں سنا کرتا تھا. ایک دفعہ شاگرد نے کئی مرتبہ کہا اے ابو علی سینا آپ نبوت کا دعویٰ کیجئے، لوگ آپ کی نبوت پر ایمان لے کر آئیں گے. تو دیکھو خراب مرید ہی کرتے ہیں، معاف کیجئے گا سائیں سید صاحب، مرید ہی خراب کندان، مرید ہی خراب کرتے ہیں. مرشد بابا تو بس لالتوں کے عطا کہو تو کھپو دنگا بسود ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. میں آپ کو بتاؤں حقیقی مرشد وہ ہے جو اپنی طرف نہیں آل محمد کی طرف بلائے، آل محمد کے لیے خدمت کروائے، وہی حقیقی مرشد ہے. جب یہ بات ہوئی نا ابو علی سینا کو، بہمن یار نے کہا حضور آپ نبوت کا دعویٰ کریں، لوگ آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. کہا نہیں، ہم شاگرد بنا سکتے ہیں، جان نثار نہیں. ہم شاگرد بنا سکتے ہیں، اپنی ذات کے فدائی نہیں. کچھ بھی کر لیں، مگر یہ مانتا نہیں تھا، کہتا رہتا تھا اگر آپ نبوت کی دعویٰ کریں تو بہت سارے لوگ آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. ایک مرتبہ سردی کا عالم، ٹھٹھتی ہوئی سردی، جاڑے کی سردی، ایک مرتبہ فجر کے قریب اذان، مؤذن اذان کہنے والا ہی تھا، صبح کا وقت تھا. ایک مرتبہ ابو علی سینا نے یہ واقعہ لکھا ہے شہید مطہری نے اپنی کتاب میں، واقعات میں اور سیرت نبوی میں بھی ہے غالباً. تو ابو علی سینا نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو امتحان لیتے ہیں. کہا جاڑے کی سردی، ٹھٹھتی ہوئی سردی، بستر سے نکلنے کا دل ہی نہیں کر رہا. بہمن یار کو کہا بہمن یار
सुनो तो मेरे अच्छे शागिर्द हो। कहा हाँ हुजूर अच्छा शागिर्द हूँ। कहा जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। कहा हुजूर ये भी कोई पानी पीने का वक्त है? आप देख रहे हैं इतनी सर्दी है, अब दूर जाऊं आपके लिए पानी लेकर आऊं, तलाश करूं, फिर आप पानी पिए। अभी रुकें, थोड़ी देर गुजरने दें, बाद में जब सर्दी कम होगी पानी लाएंगे। 2-3 मरतबा अबू अली सीना ने ये जुमला कहा। जब ये जुमला कहा पानी नहीं लाया। थोड़ी देर बाद मुअज्जिन ने गुंबद अजान से अजान देना शुरू की। अजान देना शुरू की, अल्लाह अकबर 4 दफा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब अबू अली सीना ने कहा ए बहमन यार सुन, यही फर्क है मुझ में और मोहम्मद में, यही फर्क है मुझ में और मोहम्मद में। कहा 1300 साल गुजर चुके, 1200 साल गुजर चुके, 700-800 साल गुजर चुके। ये मुअज्जिन सर्दी में उठा, ठंडे पानी से वुजू किया, गुंबद अजान पे गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुलंद किया। अब भी तुम्हें समझ में नहीं आया? नबी नबी होता है, फलसफी फलसफी होता है। दिल पे पैगामात आते हैं और दिमाग कभी मुर्दा नहीं होता, दिल मुर्दा हो जाता है। और अगर